چاہنے والوں پر یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ بریلی والے جو ہیں، بریلی والے حضرات جو ہیں، سرکار غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں کہتے. سرکار غریب نواز کی شان میں یہ لوگ کچھ نہیں کہتے. یہ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، یہ افتراء، یہ بہتان ہے. حضرات ذی وقار ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ سرکار سیدنا شیخ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ جو ہندوستان کے ولیوں کے بادشاہ ہیں، ان کی شان میں بریلی والے کچھ نہیں کہتے. یہ ہمارے پر الزام ہے. حضرات ذی وقار آئیے میں اس الزام کا جو ہے ازالہ کرتا چلوں، اس الزام کا جو ہے میں اس الزام کو دفع کرتا چلوں. میں آئیے آپ کو فتاوی رضویہ شریف سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کا ایک جو ہے ایک جملہ، اعلیٰ حضرت کا ایک فتوہ آپ کو بتاتا چلوں جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا. حضرت ذی وقار اعلیٰ حضرت مجدد الدین و ملت امام عشق محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور اجمیر شریف کو اگر کوئی شخص اجمیر کہتا ہے تو اس کا کیا؟ اجمیر شریف کو، اجمیر معلیٰ کو، اجمیر مقدس کو اگر کوئی شخص فقط اجمیر کہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذی وقار یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے یا بریلی والوں نے جو ہے سرکار غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں کہا. سرکار اعلیٰ حضرت کا تو مقام یہ ہے، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کیا سرکار غریب نواز سے عشق ملاحظہ فرمائیے. اس فتوے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جو ہے اجمیر شریف کو فقط اجمیر اس لیے کہتا ہے کہ وہ سرکار غریب نواز کی ذات بابرکات کو یا آپ کی ظاہری حیات کو یا آپ کے اجمیر شریف میں تشریف فرمانے کو وجہ شرافت نہیں جانتا، اگر جو ہے وہ شخص سرکار غریب نواز کی ذات کو یا آپ کے وہاں تشریف فرمانے کو وجہ شرافت نہیں جانتا تو وہ عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، وہ گمراہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ یہ کہتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت جو ہے سرکار غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں کہتے، منقبت نہیں کہتے. سرکار غریب نواز کی شان میں ہزار مناقب ایک طرف اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک فتویٰ ایک طرف، جس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سرکار غریب نواز کے اجمیر شریف میں وہاں تشریف فرمانے کو وجہ شرافت نہیں جانتا یا اجمیر شریف کو فقط اجمیر اس نسبت سے کہتا ہے کہ سرکار غریب نواز کی ذات کو وجہ شرافت نہیں جانتا تو وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن، وہ عدو اللہ ہے، وہ گمراہ ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ باوجہ کہالت کوتاہی کی بنیاد پر اجمیر شریف کو فقط اجمیر کہتا ہے تو وہ محروم القسمہ، وہ جو ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے، قسمت سے محروم ہے. حضرات ذی وقار اجمیر شریف ایسی بابرکت جگہ ہے جس کے لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی شخص کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں چلا جائے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا وہ وہاں اس مقام پر قبول فرما لے گا. اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر حضرت استاد زمن فرماتے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اور خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. محی الدین غوث ہیں خواجہ معین الدین حسن، کیوں نہ ہو پھر محفوظ عقیدہ. حضرت تاج الشریعہ بدر الطریقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ ہے خواجہ اجمیر کا تجھ پر اختر، صدقہ ہے خواجہ اجمیر کا تجھ پر اختر. برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ تیرا. اور یہ فقیر حقیر فرماتا کہتا ہے، عرض کرتا ہے کہ آپ کا نقش پا غریب نواز،
آپ کا نقش پا غریب نواز، جادائے ارتقا غریب نواز، اور تیری دستار کو میسر ہے فاطمہ کی رضا غریب۔ تو حضرات جی وقار، یہ الزام اس کو میں نے رفع کر دیا کہ بریلی والے جو ہے سرکار غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں کہتے۔ ارے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سرکار غریب نواز، ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند کے سب سے بڑے ہندوستان کے ولیوں کے بادشاہ کا نام غریب نواز ہے حضرات دی وقار۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی زرزمین پر کوئی جو ہے دم درود کرنے یا فقط فاتحہ اور جو ہے یہ دم درود کرنے تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر اگر آئے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے نفوذ کے لیے تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے نفوذ کے لیے سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے۔ اگر آج کوئی شخص سرکار غریب نواز کے نام پر جھوٹا دھندا کرتا ہے، سرکار غریب نواز کے نام پر جو ہے وہ فریب کرتا ہے، داڑیاں مڈاتا ہے، ناچ گانے کرتا ہے، تو حضرات دی وقار سرکار غریب نواز کی ذات کو اس سے کوئی نسبت نہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہند کے سب سے بڑے ولی کا نام ہے، ہند کے سب سے بڑے ولایت کے شہنشاہ کا نام ہے۔ اور حضرات دی وقار ولایت کسے حاصل ہوتی ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور اللہ کا دوست کون ہو سکتا ہے؟ حضرات دی وقار اللہ کا دوست وہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی معرفت کا جام ملا ہو، جس کو رسول اللہ کے دین کی معرفت کا جام ملا ہو، رسول اللہ کے شریعت کی جو ہے معرفت کا جام ملا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے معلوم کیا چلا کہ کوئی غیر عالم جو ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کا ولی ہوگا تو پہلے وہ عالم باعمل ہوگا، پھر اللہ کا ولی ہوگا۔ اگر وہ عالم باعمل ہوگا تب وہ جو ہے نماز صحیح سے ادا کرے گا، اگر وہ عالم ہوگا تب وہ زکوٰۃ صحیح سے ادا کرے گا، روزہ صحیح سے ادا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اگر شریعت کا علم سے حاصل ہوگا تبھی اس کو معرفت خدا بند قدوس ہوگی۔ تو معلوم کیا چلا کہ ولایت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو۔ اور حضرات دی وقار آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کے سب سے بڑے ولی کا نام غریب نواز ہے تو حضرات دی وقار ہندوستان کے سب سے بڑے عالم کا نام غریب نواز۔ ہندوستان کے سب سے بڑے ولی بولو غریب نواز، ہندوستان کے سب سے بڑے ولی اور ہندوستان کے سب سے بڑے عالم، ہندوستان کے سب سے بڑے عالم کا نام غریب نواز ہے اور ہندوستان کے سب سے بڑے ولی کا نام غریب نواز ہے۔ حضرات دی وقار یہ پیغام ہمیں کون دے رہا ہے؟ یہ پیغام ہمیں ولیوں کا شہنشاہ، ولیوں کا تاجدار حضرت سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو شہنشاہ ولایت ہیں، بادشاہ ولایت ہیں، وہ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے اتنا علم دین حاصل کیا، میں نے اتنا علم دین حاصل کیا کہ حتیٰ کہ میں مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ پتہ کیا چلا کہ اگر آپ کو مقام ولایت چاہیے تو علم حاصل کیجئے، اگر آپ کو مقام قطبیت چاہیے تو علم حاصل کیجئے، اگر آپ کو مقام غوثیت چاہیے تو علم حاصل کیجئے۔ حضرات دی وقار اگر کوئی ولی ہوگا تو پہلے وہ عالم ہوگا پھر بعد میں ولی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کی شب ہم اور آپ کلیا چک کی سرزمین پر حاضر ہیں اور اتنی رات کو 2:45 بجے ہم اور آپ اتنی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ضرورت ہے؟ یا جو ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان سب کی وجہ حضرات دی وقار قرب الہی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اس کی عبادت کرتے ہیں،
اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات خیرات ادا کرتے ہیں، اولیاء کاملین کی مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. ان مقربین بارگاہ قدسیہ کی قدوس کی جو ہے بارگاہ میں جا کر ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی طرف جو ہے وسیلہ لیتے ہیں. اس کی وجہ فقط صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. اور یقیناً یہاں جتنے حاضر ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے متلاشی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور کبھی جو ہے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا یا یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیسے کریں، اللہ کے قریب کیسے ہوا جائے. تو حضرات ذی وقار، آئیے میں آپ کو بغداد کی سرزمین پر لے چلتا ہوں، شہنشاہ ولایت کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں، بادشاہ ولایت کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ حضرات کو لے چلتا ہوں. کون سرکار غوث اعظم؟ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو مادر ذات ولی ہیں، جو مادر ذات ولی ہیں، جو ماں کی پیٹ میں تھے تب بھی ولی تھے اور ماں کی گود میں آئے تب بھی ولی ہیں. وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک کو ہوئی. آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کو ملاحظہ فرمائیے کہ آپ کی ولادت جو ہے 1 رمضان شریف کو ہوئی. اور اللہ اکبر، معاملہ کیا ہے، دیکھتے کیا ہیں کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ماں کا دودھ نہیں پی رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پر تو عالم یہ ہے کہ 1-1 2-2 ہفتے گزر جاتے ہیں، بچے اپنی آنکھ نہیں کھولتے، اپنی مٹھی نہیں کھولتے. اور سرکار غوث اعظم کا مقام ملاحظہ فرمائیے، سرکار غوث اعظم کا مقام جو ہے ملاحظہ فرمائیے. سرکار غوث اعظم کا مقام یہ ہے کہ ابھی ولادت باسعادت ہوئی ہے، ماں کی گود میں آئے ہیں اور طلوع فجر سے غروب آفتاب تک آپ جو ہے ماں کا دودھ نہیں پی رہے ہیں. اللہ اکبر. گویا کہ سرکار غوث اعظم روزے کی حالت میں ہے، اللہ کی طرف اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھ رہے ہیں. آپ صبح سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کچھ نہیں پی رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سرکار غوث اعظم کا معمول فقط 1 یا 2 رمضان نہیں بلکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پورے مہینے، بلکہ جب تک سرکار غوث اعظم باحیات رہے تمام مہینوں میں، رمضانوں کا جب تمام زندگی میں جب رمضان شریف آیا تب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ چاہے مقام جو ہے طفل ہو، مقام جو ہے آپ کی ولادت کے بعد کا جو ہے مقام ہو، یا آپ کی جو ہے بڑھاپے کے ایام ہوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ماں کا دودھ نہیں پی رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آئندہ سال یہ ہوا کہ لوگ جو ہے آسمان میں سرکار غریب نواز کے علاقے والوں نے چاند نہیں دیکھا، مطلع ابر آلود تھا. تو لوگوں میں مشورہ کیا، لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ چلو عبد القادر کے گھر چلتے ہیں اور عبد القادر کی والدہ فاطمہ سے پوچھتے ہیں کیا آج بچے نے کچھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذی وقار، تاریخ گواہ ہے کہ جب سرکار غوث اعظم کے علاقے والوں نے، اہل جیلان نے جب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کا رخ کیا اور بارگاہ غوثیت میں جب پہنچ گئے اور حضرت فاطمہ جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں ان سے ملاحظہ کیا، اے فاطمہ ذرا بتاؤ تو صحیح کیا آج صبح سے بچے نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے. تو حضرت فاطمہ کا تاریخ ساز جو ہے جملہ آپ فرماتی ہیں اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے کہ آج طلوع فجر سے، آج جو ہے طلوع فجر سے میرا بیٹا منہ میں دودھ نہیں لے رہا ہے. گویا کہ رمضان شریف جو ہے داخل ہو گیا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا دے. کون سرکار غوث اعظم؟
کون سرکار غوث اعظم؟ وہ سرکار غوث اعظم جو خود ارشاد فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتن نلت المنالی، اے میرے مرید کسی چیز سے ڈرنا ترنا، کسی چیز کا خوف مت کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے جو کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ حضرت دی وقار وہ سرکار غوث اعظم جو اتنے بڑے مقام والے، اتنی شان والے، اتنے عظمت والے، وہ سرکار غوث اعظم جو شہنشاہ ولایت ہیں، بادشاہ ولایت ہیں، تاجدار ولایت ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت دی وقار اگر آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے روزوں کو قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہو جائے تو حضرت دی وقار سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اے لوگوں جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ Oh people, if you want to get nearness of Allah subhanahu wa ta'ala, if you want to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, if you want that Allah should listen to your prayers, if you want that Allah should listen to your du'as, if you want to get closer to be Allah subhanahu wa ta'ala, so oh people, stop lying. Refrain from lying. Lying is one of the source or one of the thing that is between you and Allah subhanahu wa ta'ala. That is not allowing you to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. That is stopping you to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. If you want to get nearness of